پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ ملکہ خاتون کا باپ بادشاہ عجائب الملک اپنی بیٹی کی خبر سن کر بہت خوش ہوا اور اسے لینے کے لیے واسطہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ سامعین، کہانی کی یہ قسط بڑی دلچسپ اور مزیدار ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شاہ عجائب الملک بہت تیزی کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر سمیت واسطہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ کا قاصد اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں کے بادشاہ تاج الملوک کو اس کے بھائی کے آنے کی خبر اس سے پہلے ہی پہنچا دی تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے بھائی کا بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ وہ سب محل پہنچے اور ملکہ خاتون سے ملے۔ ملکہ اپنے ماں باپ سے مل کر بہت روئی۔ 12 سال کی جدائی کا غم دور ہوا اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر بادشاہ عجائب الملک نے ملکہ کی بازیابی کی کہانی سنی اور شہزادہ سیف الملوک کا شکریہ ادا کیا۔ وہ شہزادے سے گلے ملا اور اسے بہت پیار دیا۔ پھر بادشاہ تاج الملوک نے شہزادے کے عشق کے سفر کی ساری کہانی انہیں سنائی۔ ملکہ خاتون نے بھی شہزادے کی معصومیت کی گواہی دی کہ میں نے بھی تقریباً 2 برس اس کے ساتھ گزارے اور اسے حیا کا پیکر پایا۔ اس طرح وہاں شہزادے کی عزت بہت بلند ہو گئی۔ ملکہ کے باپ نے کہا، بیٹا سیف الملوک، تم نے ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان کیا ہے۔ ہم تمہیں اپنے شہر سراندیپ لے جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو وہاں تمہاری مراد ضرور پوری ہوگی۔ پھر یہ سارا قافلہ سراندیپ شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر شہزادے کو ایک الگ محل دیا گیا۔ بہت سارے نوکر چاکر اور کافی ساری فوج بھی دی گئی جو شہزادے کا حکم بجا لے آنے کو ہر دم تیار رہتے۔ شہزادے نے ملکہ سے پری بدیع الجمال کے بارے میں پوچھا تو ملکہ نے کہا، پری کے آنے میں ابھی 20 دن باقی ہیں۔ شہزادے کو اپنے دوست ساحر کی یاد آنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ کاش مجھے کہیں سے ساحر کی کوئی خبر مل جائے۔ اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے شکار پر جانے کی خواہش کی۔ سپاہیوں نے جلدی سے شاہ سراندیپ کو خبر پہنچائی۔ وہ ایک دم سے شہزادے کی خوشنودی کے لیے اس کے ساتھ شکار پر چلنے کو تیار ہوا۔ اب وہ دونوں پورے لال لشکر کے ساتھ شکار پر نکلے۔ چلتے چلتے راستے میں انہیں ایک مسجد کے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا دکھائی دیا جو ایک جوان آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ جوان آدمی کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس جوان کو دیکھ کر شہزادے کو کچھ شک ہوا کہ مت یہ میرا دوست ساحر ہو، کیونکہ اس آدمی کا ڈھیل ڈول ساحر سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا، مگر شکل میں کافی تبدیلی تھی۔ شہزادے نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس آدمی کو ہمارے محل لے جاؤ، اس کو وہیں رکھنا اور اس کو اچھی طرح کھانا وغیرہ کھلانا اور میرے واپس آنے تک اس کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ سپاہی اس آدمی کو محل لے گئے اور شہزادہ شکار کو چلا گیا، مگر شہزادے کا شکار میں دل نہ لگا، اس لیے وہ جلدی ہی واپس مڑ گیا تاکہ محل پہنچ کر اس آدمی کا حال معلوم کر سکے۔ آگے کی کہانی میری زبانی۔ اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولنا۔ سبسکرائب کی گزارش ہے۔